میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا۔ یہ دوست مجھ سے عمر میں سینئر بھی تھا، شادی شدہ بھی اور بال بچوں والا بھی۔ میں سردیوں کے دنوں میں اس سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آ گیا۔ ہمارا پروگرام تھا ہم دونوں چند دن راولپنڈی میں رہیں گے، اس کے بعد برف باری دیکھنے کے لیے مری چلے جائیں گے اور میں ایک ہفتہ گزار کر واپس بہاولپور آ جاؤں گا۔ میں 10 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد شام کے وقت راولپنڈی پہنچا۔ شہر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا اور اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا۔ میں گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا اور وہ بھی مجھے گلے ملا، لیکن میں نے محسوس کیا اس کے مانکے میں گرم جوشی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا، اس نے چائے کا بندوبست کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اس سے بلا تکان گفتگو کرتا رہا، مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات چیت کے دوران کھو جاتا تھا۔ میں اس کی غیر حاضری دماغی پر خاموش ہو جاتا تو اس سے بڑی دیر تک میری چپ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے میرے سفر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میرے لیے اس کا یہ ٹھنڈا رویہ پریشان کن تھا۔ میری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے مجھ سے پوچھا، آپ خیریت سے راولپنڈی آئے ہیں؟ میرے لیے اس کا سوال بم ثابت ہوا، کیونکہ میں اس کی دعوت پر راولپنڈی آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، آپ کتنے دن راولپنڈی میں ہیں اور کہاں رہیں گے؟ میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی، کیونکہ میں اس کے گھر ٹھہرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا سامان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تو میں نے جواب دیا، میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راولپنڈی آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا اور ہوٹل میں رہوں گا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور نہایت روکھے انداز میں کہا، آپ اگر مزید ایک دن رک جائیں تو ہم کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مجھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے خدا حافظ تک کہنا مناسب نہ سمجھا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میں وہاں سے مری روڈ پر آیا، وہاں سستا سا ہوٹل لیا، نیند کی گولی کھائی اور گہری نیند سو گیا۔ میں اگلے دن بہاولپور واپس آ گیا، مگر مجھے دوست کے رویے نے اندر سے بری طرح توڑ دیا۔ میں اس شخص کو دنیا کا بدتمیز ترین، غیر مہذب ترین اور مطلبی سمجھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو بیوقوف بھی سمجھتا تھا اور اس بیوقوفی پر اپنے اوپر لعن طعن بھی کرتا تھا۔ 2 ڈھائی سال تک میں اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت کرتے رہے۔ آپ بھی اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کو بھی مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت ہو جائے گی۔ میں طویل عرصے تک اپنے دل میں اس دوست کے خلاف نفرت پال کر پھرتا رہا، لیکن پھر اس کی نفرت کا عجیب ڈراپ سین ہوا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر صحافت میں آ گیا اور ایک دن وہ دوست ہمارے ایک مشترکہ دوست کے ساتھ میرے دفتر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی غصے میں ابل پڑا، مگر وہ میرے گلے لگا اور نرم آواز میں بولا، آپ اپنے غصے کو چند منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دو اور میری بات سن لو۔ اگر تم اس کے باوجود مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھ لینا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری 6 بہنیں تھیں۔ والدین نے میری شادی 20 سال کی عمر میں کاٹ دی۔ میرے والدین پوتا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میرے ہاں اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، مگر میں مایوس نہ ہوا۔ میں اپنے والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں 25 سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا۔ میرا پورا خاندان خوش ہو گیا۔ میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر 2 سال کا ہوا، لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا فوت ہو گیا۔
میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ اس نے پوچھا، آپ جانتے ہیں بچہ کس دن فوت ہوا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، وہ بچہ عین اسی وقت فوت ہوا جب آپ رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ میری کان پٹی میں آگ لگ گئی۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، میرے پاس اس وقت دو آپشن تھے۔ میں اپنے آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا، آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہو جاتی۔ دوسرا، میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا، آپ کو ہوٹل جانے پر مجبور کر دیتا۔ آپ مجھ سے وقتی طور پر ناراض ہو جاتے، لیکن آپ کی چھٹیاں اور وقت برباد نہ ہوتا۔ میں دوسری آپشن پر چلا گیا۔ میں نے اپنے خاندان سے کہا، میرا مہمان آیا ہے، آپ کے رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں جانی چاہیے۔ میں اسے واپس بھجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیں گے۔ اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں نے آپ کے لیے ان حالات میں چائے کیسے تیار کروائی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں اندر منہ پر سرہانہ رکھ کر رو رہی تھیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں اس وقت گہرے صدمے میں تھا، چنانچہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ جب ناراض ہوئے اور آپ نے اپنا سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ آپ جوں ہی گلی سے باہر نکلے، میرے اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا۔ یہ گہرا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان لی اور اس کے بعد چند ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے۔ پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں پے در پہ صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اب ذرا سا سنبھلا ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میں اس کے صبر، اس کی ہمت پر حیران تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی نعش اندر چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میں 2.5 سال تک اسے مطلبی، جاہل، ظالم اور بدتمیز سمجھتا رہا۔ میں اس سے نفرت کرتا رہا۔ ہم دوسروں کے بارے میں اتنی دیر میں رائے قائم کر لیتے ہیں جتنی دیر میں مرغی کا انڈا بوائل نہیں ہوتا۔